بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، اے آدم تو جنت میں جا اور جوڑو تیری بھی، اور کھاؤ اس میں سے محفوظ ہو کر جہاں چاہو، اور نزدیک مت جاؤ اس درخت کے، پھر تم بے انصاف ہوگے۔ روایت ہے جب اس درخت کی چاندی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں سرسبز زمرجد کی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی، نہایت خشوع و خضوع اور خوبصورت دیکھا، کہا سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا، مگر اس سے میوہ مت کھا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام بولے، الہی جب تو نے میرے تئیں بخشا، کھانے سے مجھے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم الہی ہوا، آدم تو مہمان ہے میرے گھر کا اور وہ درخت ہے تیرا، بعد ہے کہ مہمان میرا ہو کے کھا جاوے گھر کا۔ کہتے ہیں کہ وحشت میں 4 چیزیں نہیں ہیں، بھوک، پیاس، بے ستری، دھوپ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں نہ ننگا، اور یہ کہ نہ پیاسا ہو اس میں اور نہ دھوپ کا صدمہ پاوے۔ اے آدم علیہ السلام، ہوشیار ہو شیطان کے مکر و فریب سے، وہ تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر کہہ دیا ہم نے، اے آدم علیہ السلام، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو نکلوانا دے تم کو وحشت سے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وحشت کے سب دروازے مسدود ہیں، ایمن ہوئے اس سے کہ شیطان دنیا میں ہے، میں تو وحشت میں ہوں، مجھ سے اس سے کیا لاگ ہے جو مجھے وحشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے، گناہگار کرے گا مکر و فریب سے کہ اس کے میں بے پرواہ ہوں۔ یہ کہا، پس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خدا کے جانتا تھا، انہیں پڑھ کر 7 بار طبق آسمان کے طے کر کے دہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ دہشت کے دروازے مسدود دیکھ کر تصور خیال کرتا رہا کہ اس ہیلے دہشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاقاً ایک طاؤس کنگرے پر دہشت کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں سے خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا، میں دہشت دیکھتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا، مجھے خدا کا حکم نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام دہشت میں ہے۔ شیطان بولا، تو مجھے دہشت میں لے جا تو ایک ایسی دعا تجھے سکھاؤں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور عمل کرے تو 3 چیزیں اس کو حاصل ہوں گی، ایک تو وہ برا نہ ہوگا اور دوسرا وہ مرے گا نہیں۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنکڑے سے دہشت کے دروازے پر دونوں آئے، اور طاؤس نے یہ ماجرا سب کو سنا دیا۔ یہ بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے دہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر اس سے پوچھنے لگا، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا ہوا اس میں اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں کے حق تعالیٰ کے۔ سانپ نے کہا، وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا، شرط یہ ہے کہ تو مجھے دہشت میں لے جائے۔ سانپ بولا، مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کسی کو دہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام دہشت میں ہے۔ ابلیس نے کہا، میں قدم اپنا دہشت میں نہ رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر رہوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلا دیا، ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا، تب اس کو دہشت میں لے گیا اور دروازے دہشت کے بند کر دیے۔ بعد اس کے شیطان نے کہا، تو
مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو اس درخت کے پاس پہنچا، یا تب وہ مالعون مکر و فریب سے اپنے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ یہ شخص کے پہلے نفاق سے رویا، وہ شیطان لعین تھا۔ اس کی آواز سن کر وحشت کی حوریں اور غلماں سب کے سب جمع ہوئے اور کہنے لگے، ہم سب یہ آواز سانپ کے منہ سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور سانپ سے ہوا پوچھنے لگی، تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو وحشت سے نکالے گا، کیونکہ تم کو اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ وحشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوں کیا ہے۔ کہا شیطان نے، اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت کے جس سے زندگی مزید ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو؟ بولا، قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں، تمہاری بدی نہیں چاہتا بلکہ نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پس کھینچ ان کو فریب سے پہلے جس نے جھوٹی قسم کھائی سو ابلیس لعین تھا، پس ہوا نے اس کے قسم کھانے سے یقین کیا یہ سچ کہتا ہے، تب اس سے فریب کھا کے اس درخت پر ہاتھ بڑھا، 3 دانے گندم کے لیے، ایک تو آپ ہی کھا لیا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لائیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جب ہوا نے گندم کے خوشے توڑ لیے، خوشے کی جگہ سرخ ہوئی اور ایک قطرہ خون کا اس سے ٹپکا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا، تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے 1 مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا اور اپنے درخت کی داد تجھی سے تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ بس آدم وحشت میں جب تخت پر جا بیٹھے، گندم خود بخود نزدیک ان کے آ موجود ہوا۔ جب بوئے شنی اس کی حضرت کو معلوم ہوئی، تب حضرت آدم علیہ السلام نے تخت سے کہا، تو یہاں سے مجھ کو دور لے جا کے رکھ کے اس کے کھانے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تب تخت نے ان کو 12,000 سال کی راہ میں وہاں سے لے جا کر رکھا۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے، وہاں بھی گندم جا موجود ہوا، بس جہاں کہیں آدم جا بیٹھتے وہاں گندم بھی موجود ہوتا۔ خبر ہے کہ اس طرح تخت نے ان کو ہزاروں برس کی راہ میں لے جا کر رکھا، وہاں بھی گندم جا پہنچا۔ بعد گندم کہنے لگا، اے آدم، جو کچھ خدا نے مقدور کیا ہے سو پہنچے گا، اگر تم لاکھوں برس کی راہ میں جا رہو گے پھر وہاں سے کہاں گزر ہے۔ حاصل کلام، ہوا آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے گئی۔ وہ بولے، یہ کیا چیز ہے؟ حوا علیہ السلام نے کہا، یہ پھل اس درخت کا ہے جس کے کھانے سے ہمیں خدا نے منع فرمایا تھا، اس سے میں نے 1 دانہ کھایا اور 2 دانے تمہارے لیے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولی کہ حلاوت و شیریں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کھاؤں گا، اللہ پاک نے مجھ سے عہد لیا کہ اس درخت سے میوہ نہ کھانا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے عہد کر دیا تھا آدم علیہ السلام کو، اس سے پہلے پھر بھول گیا اور نہ پائی اس میں کچھ ہمت۔ حوا جب مایوس ہوئی، آدم کو دانے کھلانے سے پہلے 1 پیالہ شراب دہشت سے لا کر پلا دیا۔ بے ہوش ہو کر ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے اور عہد شکنی کی روز دانے نیچے حلق کے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا، تخت سے گر پڑے، دونوں ننگے ہو گئے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب چکھے درخت سے دونوں نے میوے اور ظاہر ہوئی شرمگاہیں ان کی اور لگے جوڑنے وحشت کے پتے، جس درخت کے پاس پتے لینے کے لیے جاتے تھے وہ نہ دیتا تھا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس نے سر جھکا دیا اور کہا کہ
आप दोनों ले मुझसे पत्ते और सरतर अपने को ढांको। आखिर इससे लेकर ढांका और दरख्त ऊद से भी लेकर सत्तर अपना छुपा दिया। बाद जनाबे बारी से आवाज आई, ए अंजीर के दरख्त, तूने इनके साथ सलूक किया। मैंने तुझसे खराबी व खस्तगी दूर करके ये लज्जत दी कि अगर 70 दफा कोई तुझको चाहे वो नई नई लज्जत तुझसे उठावे। सुभान अल्लाह। और दरख्त ऊद पर खिताब हुआ, ए ऊद, सबके पास मैंने तुझे अजीज किया कि आग पर धरकर तुझसे खुशबुएं लेने। बाद दहशत के बशिंदे आवाज देने लगे। आदम और हव्वा दोनों खुदा की दरगाह में आसी हुए और दीवानों की तरह दहशत में भटकते फिरते हैं। अल्लाह की दरगाह से 3 बार उनकी पुकार हुई, जवाब इसका कुछ न दिया। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इनके पास आए और बोले, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुझे तेरा रब बुलाता है। तब आदम ने कहा, लब्बैक या रब, हम तुझसे शर्मिंदा हैं। और पुकारा इनको इनके रब ने, मैंने मना न किया था तुमको उस दरख्त से और कहा था तुमको शैतान तुम्हारा दुश्मन साफ है। तब आदम और हव्वा दोनों रोने लगे, कहने लगे, आदम और हव्वा ने कहा, ए रब हमारे, हमने खराब किया अपनी जान को। अगर ना बख्शे तू हमको और हम पर रहम ना करे तो हम कहाँ जावें नामुराद होकर। इसके जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया, कहा तुम उतरो, एक दूसरे के दुश्मन हुए और तुमको जमीन पर ठहरना है और काम चलाना एक वक्त तक। और कहा, इसी में रहो, इसी में मरोगे, इसी से निकाले जाओगे। ये मजमून कलाम का है। तब फरमान रब्बिल आलमीन का जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुआ कि आदम और हव्वा और सांप और शैतान और ताउस इन सबको दहशत से निकाल कर दुनिया में डाल देवे। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे बयान किया। इस बात को सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम घबरा गए, दहशत की जुदाई से जारो जार रोने लगे। आखिर एक टुकड़ा लकड़ी का मसवाक के वास्ते वहां से लिया। वो लकड़ी पुश्त बा पुश्त इनके खानदान में चली आई, यहाँ तक के मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का असा बना। बस आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम और मोर और सांप और शैतान, इन पांचों को जन्नत से निकालकर अल्लाह पाक ने जमीन पर कहाँ रखा, ये आपको अगली वीडियोस में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह।